سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم روٹیوں کے معجزے سے خداوند کا کلام سیکھنے کی کوشش کریں گے جو خداوند ہم سے بیان کرتے ہیں۔ مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا 6 باب، اس میں ہم اس کی آیت نمبر 37 سے دیکھتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ تو وہ بولے، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لیں اور انہیں کھلائیں؟ پر اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور مچھلیاں 2۔ آمین۔ ہم آج خدا یسوع مسیح کے کلام میں سے جو خدا کی طرف سے مجھے کلام سکھایا گیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں، اور یہ سوال آج کے دن ہم سب سے عزیزوں سے بھی خداوند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ہمیں اس سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، یا اکثر ہمیں سننے کو آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہم پرانے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ سے خداوند جھاڑی میں کلام کرتے ہیں تو خداوند موسیٰ سے بھی پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ بتاتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھی، چھڑی تھی، عصا تھا جس سے وہ بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا، اپنے غلے کی نگہبانی کرتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ اس کو زمین پر پھینک دے، تو جب وہ چھڑی کو زمین پر پھینکتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اور خداوند آج ہمیں بھی یہی بتانا چاہتے ہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے کہ جو کچھ ہمیں درکار ہے ہماری زندگیوں کے لیے، معجزات کے لیے، یا جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کے لیے خداوند ہمیں وسیلہ بناتے ہیں، خداوند نے آلریڈی پہلے سے ہی ہمیں وہ نعمت، وہ برکتیں بخش دی ہیں، ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، جن کو ہم جب خداوند کے پاس لے کر آتے ہیں، خداوند کے ہاتھوں میں، خداوند کے آگے، خداوند کے قدموں میں جب ہم رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے، خداوند اس کو بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ ہم ان 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کی ذکر میں دیکھتے ہیں کہ 5000 سے زیادہ مرد، جس میں عورتیں اور بچے شامل نہیں تھے، وہ کھا کر سیر ہوتے ہیں، اور ان سے 12 ٹوکریاں جو روٹی کی ہے وہ بچ بھی جاتی ہیں، جس میں ہمیں خداوند آج جو کلام سکھا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ خداوند نے ہمیں ہر ایک کی لیاقت کے مطابق توڑے عطا کیے ہیں۔ خداوند نے کسی کو 5، کسی کو 2 اور کسی کو 1، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو خداوند نے جو فضل بخشا ہے، ہمیں توفیق عطا کرتا ہے خداوند کہ ہم اپنی ان خدمت کو، اپنے ان توڑوں کو پہچانیں جو خداوند نے ہمیں بخشے ہیں، تاکہ ہم ان کے وسیلہ سے اور زیادہ جو ہے وہ توڑے کما سکیں، اور زیادہ ان کو خدمت میں لا کر اور زیادہ لوگوں کو خداوند کی طرف لے کر آ سکیں، خداوند کو بچا سکیں۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کچھ نہیں دیا، یا خدا ہماری یہ بات نہیں سنتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک کو ایک توڑا عطا کیا اس کی لیاقت کے مطابق، اور ہمیں یہ سوچنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس ایک توڑے کو زمین میں چھپا رہے ہیں، یا ہم اس سے اور توڑے کما رہے ہیں۔ جیسا لکھا ہے کہ جس کو 5 ملے اس نے لین دین کر کے 5 اور کمائے، جس کو 2 ملے اس نے 2 اور کمائے، اور خداوند آخر میں جب روزے قیامت میں آئیں گے تو جس کو 5 توڑے ملے وہ اس کو خداوند فرماتے ہیں کہ تو میرے ساتھ 5 شہروں پر بادشاہی کر، اور جس کو 2 ملے اس کو بھی 2 شہروں پر بادشاہت دی گئی۔ ایسا ہی جب خداوند اپنے جلال میں آئیں گے تو اپنے برگزیدوں کو، اپنے لوگوں کو جو خداوند کے کلام کو، خداوند کے توڑوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ خداوند کے ساتھ بادشاہت کریں گے اور ملکوں اور قوموں پر اختیار رکھیں گے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
خداوند کے کلام کو سمجھتے ہوئے اور اپنی خدمات کو، اپنے توڑوں کو جو خداوند نے ٹیلنٹس ہمیں دیے ہیں، ہم ان کو استعمال کریں اور ان کو چھپا نہ رکھیں۔ کسی کو اگر پرستش کا ٹیلنٹ ہے تو وہ اس کو استعمال کرے، کوئی خدمت میں لگا ہے تو اس میں لگا رہے، کیونکہ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں اور خدمتیں عطا کی گئی ہیں۔ جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، اور ہمیں ہر ایک کو اپنی نعمت کو پہچانتے ہوئے خداوند کے کلام کو اس پر عمل کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ خداوند نے جو ہمیں برکتیں عطا کی ہیں، کیا ہم ان کو اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں جیسے خداوند ہمیں چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اس نعمت کو، اپنی اس ٹیلنٹ کو، اپنے اس توڑے کو جو ہے نہ پہچانتے ہوئے کہیں اس کو مٹی میں دفنا نہ دیں، تاکہ جب بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو خداوند نے ہماری توفیق کے مطابق، ہماری لیاقت کے مطابق مختلف نعمتیں، مختلف توڑے بخشے ہیں، تاکہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کو استعمال کرے، اس کو چھپا نہ دے، بلکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے خداوند کے نام میں ہر ایک چیز کو لے کر آئیں اور خداوند سے مانگیں۔ اگر کسی کو حکمت چاہیے تو خداوند سے مانگے، کیونکہ وہ ہر ایک کو فیاضی کے ساتھ بخشتا ہے۔ اور ہمیں اپنی خدمت کو پہچاننے کے لیے آپ خدا سے مانگیں کہ خدایا ہم پر آشکارا کرے، آپ پر ظاہر کرے کہ آپ کو خداوند نے کون سا ٹیلنٹ، کون سی خدمت دی ہے، تاکہ آپ اس خدمت کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اس کو خدا باپ کی خدمت کے لیے، اس کی بادشاہت کے لیے اس کو استعمال کریں اور لوگوں اور روحوں کو جیتنے والے بنے۔ خداوند نے ہمیں زندہ کلام جو ہے یہ بخشا ہے، کلام مقدس، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو، خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں ہم جان سکتے ہیں کہ خداوند ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور جس طرح خداوند نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کیا، برکت دی، اسی طرح ہمیں جو ہمارے پاس خداوند نے خدمتیں، نعمتیں بخشی ہیں، ہم اس کو خدا کے پاس لے کر آئیں، تاکہ خداوند اس کو برکت بخشے اور بہت سی زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ اور خداوند ہم سب پر اپنا فضل اور رحم کرے اور اپنے پیار میں، اپنی محبت میں قائم رکھے، اور ہمیں توفیق اور فضل بخشے کہ ہم اپنی خدمتوں کو پہچانیں اور خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حضور جو ہے وہ فروتن کریں۔ اور خداوند نے ہمیں روح القدس جو ہے، خدا کا پاک روح ہمیں بخشا ہے، ہمیں سے ہر ایک کے درمیان رہتا ہے، کیونکہ ہم خدا کی ہیکل ہیں۔ اور خداوند نے جو ہمیں اپنا بیٹا یسوع بخش دیا، جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ خداوند پاک روح ہم سب پر اپنا فضل کرے، اور ہم پاک روح کے پھلوں سے معمور ہو کر خداوند کی سچائی کے بیان کرتے رہے، روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک فضل، رحم اور محبت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ رہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔